الرحمن الرحیم۔ نبی دو عالم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا زینوا مجالسکم بصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ فرمایا اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ عقائد کا بیان چل رہا تھا، چونکہ دن تھوڑے ہوتے ہیں اور 3 طرح کی چیزیں ہیں جو سیکھنے کی کوشش ہوگی۔ کچھ معاملات عقائد کے متعلق ہیں، کچھ عبادات ہیں اور کچھ معاملات ہیں۔ ایک عشرے میں ایک چیز کوشش کروں گا بیان کرنے کی۔ کافی ساری چیزیں رہ جائیں گی، مگر حت الوسع مختصر وقت کے اندر جتنا ہو سکا اتنا سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے یہ راستے آسان فرمائے۔ نبوت کا بیان کل عرض کیا تھا، اسی کے ساتھ ہی علماء نے جو ایک بحث لکھی ہے وہ ہے انبیاء کے معجزات کی۔ خرق عادت کے خلاف کوئی کام سرزد ہو انسان سے تو اس کی علماء نے کچھ کیٹیگری بیان کی ہے، کچھ اقسام بیان کی ہیں کہ وہ جو عادت کے خلاف، یعنی عام طور پہ اس طرح کام ہوتا نہیں، وہ جو کام ہے یا تو نبی سے نبوت سے پہلے ہوگا یا نبی سے نبوت کے بعد ہوگا، اعلان نبوت کے بعد، یا کسی ولی سے ہوگا یا عام مومن سے ہوگا یا کسی کافر سے ہوگا۔ یہ خرق عادت کام، خلاف عادت کام، یہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے۔ صرف اسی کی بنیاد پر کسی کو بہت بڑے رتبے والا ماننا اور جب تک کوئی ہوا میں اڑ کے نہیں دکھاتا تو اس وقت تک اس کا مرتبہ تسلیم نہ کرنا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، معجزات جو انبیاء کے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دلیل ہوتے ہیں ان کے سچے ہونے پہ، اور جو انبیاء ہیں ان سے معجزوں کا صدور ہونا یہ دوسرے لوگوں کے لیے ایمان لانے کے لیے آسانی کا سبب ہوتے ہیں۔ جو نبی سے نبوت سے پہلے خلاف عادت کوئی کام سرزد ہو تو اسے کہتے ہیں ارہاس، صاد کے ساتھ ہے، اسے کہتے ہیں ارہاس۔ جیسے نبی دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بچپن کے اندر ہیں پگھوڑے میں، ہے چھوٹی عمر میں، مگر جدھر جدھر انگلی کا اشارہ کرتے ہیں ادھر ادھر چاند آسمانوں کا حرکت کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ اعلان نبوت سے پہلے ہے تو حرکت کرتا ہے۔ پتھر نبی دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، حالانکہ پتھر کسی سے کلام نہیں کرتے، تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی شان ہے۔ اور جب چچا نے آپ سے کہا تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، چچا بات صرف میرے چاند کو اشارہ کرنے کی نہیں تھی، بلکہ انی احدثہ وہو یحدثنی، بلکہ میں پگھوڑے میں رہتے ہوئے میں چاند سے باتیں کرتا تھا، چاند مجھ سے باتیں کیا کرتا تھا۔ یہ اللہ اپنے نبیوں کو شان عطا فرماتا ہے۔ بہرحال اعلان نبوت سے پہلے ہو تو ارہاس، اعلان نبوت کے بعد ہو تو معجزہ۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے درختوں کو چلایا ہے، پتھروں کو کلمے پڑھائے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے چاند کو 2 ٹکڑے کیے ہیں، سورج کو واپس پلٹایا ہے، دیگر کئی ایک معجزات ہیں نبی پاک علیہ السلام کے۔ دیگر انبیاء کے معجزات بھی قرآن میں ذکر کیے گئے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے ہیں۔ تو اعلان نبوت کے بعد جو خلاف عادت کام ہو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اچھا، اب اگر یہ کام کسی اللہ کے ولی سے ہو، نبی نہیں مگر اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ کا قریبی ہے، اس سے کوئی کام سرزد ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ معجزات کو تسلیم کیا جاتا ہے، مگر عام طور پہ ایک طبقہ ہے جو کرامت کا انکار کرتا ہے۔ یاد رکھیں، کرامت کا مطلق انکار کرنا بھی کفر ہے۔ قرآن پاک میں باقاعدہ طور پہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی کرامتوں کا ذکر فرمایا ہے. جیسے میں مختصراً صرف 2-3 باتیں عرض کر دیتا ہوں. سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، آپ کی کرامتوں کا ذکر ہے کہ آپ کے پاس بے موسم پھل آنا، یہ آپ کی کرامت ہے. اور پھر بغیر شادی کے اور بغیر کسی مرد کے آپ کے قریب آئے کے بچے کا پیدا کرنا، یہ بھی آپ کی کرامت ہے. اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شانوں کا ظہور فرمایا، تو ہمارا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ چاہے کسی نبی سے کوئی کام ہو، چاہے کسی ولی سے کوئی کام ہو، انہیں جو یہ طاقت عطا فرمائی ہے، یہ حقیقت میں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی. اس کی عطا کردہ طاقت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی. حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو امتی تھے کہ انہوں نے ہزاروں میل کے اور سینکڑوں میل کے فاصلے سے جو تخت تھا ملکہ بلقیس کا، وہ پلک جھپکنے کی دیر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا. تو کرامتوں کا مطلق انکار نہیں کیا جا سکتا. صحابہ کرام کی اپنی کرامات کا ذکر بھی موجود ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، آپ کا ذکر آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو جمعے کے خطبے کے دوران حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ سینکڑوں میل دور نہامت کے مقام پہ ہیں، تو وہاں سے دیکھا بھی، پھر لشکر کے آنے کی خبر بھی ارشاد فرمائی، اور یہ بھی ارشاد فرمایا پہاڑ کی طرف توجہ کرو، وہاں سے حملہ ہو جائے گا. یہ دیکھنا اتنی دور سے اور پھر اتنی دور تک آواز پہنچا دینا، یہ آپ کی کرامت ہے. دیگر کئی ایک کرامتوں کا ذکر ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کرامت کا ذکر ہے. سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی کرامت کا ذکر ہے کہ آپ نے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف رکاب میں پاؤں رکھتا ہوں، دوسری طرف رکھنے سے پہلے پورا قرآن ختم کر دیتا ہوں. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں یہ جو دعویٰ ہے، یہ صرف اس حد تک نہیں کہ وہ یا علمون تعلمون کر کے قرآن پاک ختم کر دیتے ہیں، یا صرف سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے قرآن پاک ختم کر دیتے ہیں، نہیں، بلکہ وہ پورا قرآن پاک ختم کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قدرت عطا فرمائی تھی. حالانکہ عقلاً یہ چیزیں محال ہیں، اور کرامت ہو، معجزہ ہو، ارہاس ہو، کہتے ہی اس چیز کو ہیں جو عقلاً محال ہوتی ہے، جس کو بندے کی عقل تسلیم نہیں کرتی. اب یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ چیز عقل میں نہیں آتی، تو اس بندے کی بے وقوفی کی بھی انتہا کوئی نہیں. ایک چیز کی ڈیفینیشن یہ ہے، اس کی تعریف ہی یہ ہے کہ کرامت کہتے ہی ایسے کام کو ہیں جو اللہ کے ولی سے صادر ہو اور عقلاً محال ہو، وہ چیز عقل میں نہ آ سکتی ہو. اب سینکڑوں میل کا دور کا فاصلہ ہو، اب بھی اتنی ٹیکنالوجی آ جانے کے بعد، اتنی جدت آ جانے کے باوجود، آپ اگر کوئی کوریئر سروس ایسا نہیں ہے جو سینکڑوں میل کا فاصلہ ہو اور پلک جھپکنے کی مقدار میں وہ چیز وہاں پہنچائی جا سکتی ہو. آواز پہنچاتے ہیں، بندے کی تصویر پہنچاتے ہیں، مگر کوئی پارسل کہیں ڈلیور کرنا ہو تو وہ پلک جھپکنے کی مقدار میں اب تک بھی کوئی فیسلٹی نہیں. اگرچہ وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہو، کسی ذریعے سے ہو، مگر یہ فیسلٹی نہیں. کیونکہ یہ ہے کرامت اور یہ عقلاً محال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے. بہرحال اللہ کے ولی سے ہو تو یہ کرامت ہے، کسی عام مومن بندے سے ہو. بعض اوقات اس طرح کے کام عام مومن بندے سے بھی صادر ہوتے ہیں. اگر وہ بندہ مومن ہے تو ایسے بندے سے اگر کوئی کام صادر ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں معونت. اور اگر کسی کافر سے کوئی اس طرح کا کام سرزد ہو، یہ کافر سے بھی بعض اوقات اس طرح کے کام سرزد ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں استدراج. جب جو اس نے کیا ہے وہ اسی کے موافق آ جائے. جیسے وہ بعض تھے، وہ ایک ٹرک استعمال کرتے تھے کہ وہ جادو کے ذریعے یا سرکہ لگا کے انڈوں کو بوتلوں میں ڈال دینا، یا جیسے یہ فرعون تھا یا نمرود تھا، اس تفسیر میں یہ ذکر گزرا تھا کہ اس کے ایک تالاب بنایا ہوا تھا. بعض اوقات جادو کے ذریعے ایسے عمل بھی یہ کرتے تھے کافر، مگر ایسے کام کر جاتے تھے جو عقلاً محال ہوتے تھے. اس نے ایک تالاب بنایا ہوا تھا، اور اس تالاب کے اندر خاصیت یہ تھی، اگر 100 لوگوں نے بھی کوئی چیز اس میں لا کے ڈالی ہے نا، تو جب جو شخص، وہ سارا کچھ مکس ہو جاتا تھا. مکس ہو جانے کے بعد جس نے جو کچھ ڈالا ہے وہ اپنا برتن جب تالاب میں رکھتا تھا تو وہی چیز اس برتن میں واپس آ جاتی تھی. یعنی ایک ہی برتن کے اندر پانی بھی ہے
دودھ بھی ہے، شہد بھی ہے، وہ سیرا بھی ہے، وہ کوئی اور چیز بھی ہے، وہ ساری چیزوں کا مکسچر بنا ہوا ہے۔ تو اب جس بندے نے جو کچھ ڈالا ہے، وہ تالاب کے اندر اپنا برتن کرتا تھا، جو کچھ اس نے ڈالا ہے، پانی ڈالا ہے تو اس کے برتن میں صرف پانی آئے گا اور کوئی چیز نہیں آئے گی۔ حالانکہ پانی اور دودھ اب بھی آپس میں مکس ہو جائیں تو ان کو جدا جدا کرنا وہ تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ تو یہ وہ اس کی ٹرک تھی، کوئی اس نے کوئی جادو کیا ہوا تھا، تو یہ عمل وہ کرتا تھا۔ اگر یہ کافروں سے اس طرح کا کوئی عمل صادر ہو، جیسے وہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے واقعہ ملتا ہے، داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے واقعہ ملتا ہے کہ وہ ایک جادوگر تھا، جوگی تھا، تو اس نے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے سامنے آ کے تو ہوا میں اڑنا شروع کر دیا۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے اپنے پاؤں سے جوتے مبارک اتارے، آپ کی پھر جوتی ہوا میں اڑی اور اس کے سر میں پڑنی شروع ہو گئی، اور پھر اسے مارتے مارتے واپس لے کے آئی۔ کافر سے کوئی کام خلاف عادت سرزد ہو، اسے کہتے ہیں استدراج، اور اگر وہ کام اسے ہی الٹا پڑ جائے، ایک ہے کام وہ جیسے میں نے مثال دی کہ تالاب والی، وہ اس کے موافق تھی، لوگ اس کو دیکھ کے بڑا حیران ہوتے تھے۔ جیسے دجال آئے گا نا تو اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی، اس کی اپنی بنائی ہوئی خود ساختہ، اور جو جنت ہوگی حقیقت میں وہ دوزخ ہوگی، اور جس کو وہ دوزخ کہہ رہا ہوگا حقیقت میں وہ جنت ہوگی، اس معنی میں کہ وہ جو اس کا انکار کرے گا، جو اس کو نہیں مانے گا، وہ اسے دوزخ میں ڈالے گا، مگر اس کا انکار کرنے والے ہی حقیقت میں جنت میں جائیں گے۔ تو وہ بھی، اس نے بھی ایک الگ سے اپنا کام کیا ہوا ہے، وہ بھی کافر۔ اب اس سے کافر سے ایسی کام کا صدور ہونا یہ بھی عقلاً ممتنع ہے۔ وہ کہے گا تو فوراً بارش شروع ہو جائے گی، وہ کہے گا تو ہوائیں چلنی شروع ہو جائیں گی۔ اب یہ عقلاً چیزیں ممتنع ہیں، وہ حال ہیں، مگر یہ نبی دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی ہے ہم پہ کہ اس طرح کی بشارتیں عطا فرمائیں تاکہ میری امت اس طرح کے گمراہ لوگوں سے بچ سکے۔ تو اب یہ اس معاشرے کے اندر بھی آپ دیکھیں، چونکہ وقتی طور پہ ان چیزوں کی بھی ضرورت ہے۔ اگر کوئی بندہ وہ ہوا میں اڑتا ہے یا کوئی خلاف عادت کام وہ کر کے دکھاتا ہے، وہ عجیب و غریب حرکات کی جا رہی ہیں آج کل بھی، میں چونکہ وہ ذکر کرنے کا عادی نہیں، نام لینے کا عادی نہیں، اس لیے وہ میں مختصراً صرف عرض کر دیتا ہوں ایک دو بات، کہ وہ چینیں نکالی جا رہی ہیں اور عجیب و غریب طرح کی حرکات کی جا رہی ہیں، اور پھر اس پہ لیبل یہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معاذ اللہ ولایت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ یاد رکھیں، میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ شریعت کا باغی نہیں ہوتا کسی بھی صورت۔ اب داڑھی رکھنا شریعت کے اندر واجب ہے، جو کٹواتا ہو فاسق معلن ہوتا ہے۔ ولی ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ امامت کے بھی قابل نہیں، اور امامت بھی بڑی اونچی چیز ہے، اس کی تو گواہی معتبر نہیں ہے شریعت کے اندر، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور پھر لمبی لمبی لٹیں رکھی ہوں، یہ بعض اوقات اماموں کو بھی اس طرح کی بیماری پڑتی ہے، لمبی لمبی لٹیں رکھتی ہیں۔ یہاں بھی ایک نے رکھی ہوئی تھی، میں نے پوچھا حضرت یہ کیا کیا ہوا ہے؟ او جی میں مدینہ شریف جانا ہے تو میرا دل ہے پھر جا کے ایکو باری کٹاں گا۔ یار عجیب وہ حرکتیں، جب نبی پاک علیہ السلام نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کندھوں سے نیچے بال رکھنا عورتوں کی نشانی ہے، اب جو عورت ہے وہ لٹکا لے کندھوں سے نیچے، اور عورت کی امامت کروانا جائز ہے، اور وہ لٹیں بھی رکھی ہوئی ہیں اور عجیب و غریب طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ بہرحال وقت تھوڑا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری قوم کو ہدایت عطا فرمائے۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ چیزیں دیکھ کے تو کوشش کیا کرے بچنے کی، صرف ان چیزوں کو دیکھ کے ولایت تسلیم نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ولی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس کی صراحت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے جو ولی ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ انہیں کوئی غم ہوتا ہے۔ اور پھر ولی ہوتا کون ہے، اس کی تعریف بیان فرمائی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں پھر اللہ سے ڈر کے رہتے ہیں، پھر تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی والا جو ہوگا وہی اللہ کا ولی ہوگا، جس میں تقوی نہیں وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ وہ ہمارے بزرگوں نے صراحت کے ساتھ کتب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ ہوا میں اڑ کے بھی دکھائے شریعت کی مخالفت کرتا ہے تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔
اور جو بعض اوقات جذب کی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ یہ جی مجذوب ولی ہیں، مجذوب ولی ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، مجذوب ولی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی محبت میں ان کی عقل اس حد تک گم ہو چکی ہوتی ہے کہ انہیں دنیا کی پرواہ ہی نہیں ہوتی، مگر جن کے لیے جس پیر اور جس حضرت کے لیے مجذوب ولی ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہوتا ہے وہ حضرت، ان کو بریانی کی ٹھیک ٹھاک فکر ہوتی ہے، ان کو پیسوں کی ٹھیک ٹھاک فکر ہوتی ہے، مگر جب نماز کا وقت آتا ہے تو اس وقت حضرت کی کیفیت ہوتی ہے کہ جی میں جذب کی کیفیت میں ہوں۔ تو یہ اس طرح کے جو ہیلے بہانے ہیں، یہ جو ڈھونگ ہے، کوئی ڈھول ڈمکے کروانے والا ہو، کسی طرح کے وہ کتوں کی لڑائی کرواتا ہو، وہ بھیڑوں کی لڑائی کرواتا ہو، کسی طرح کے ناچ گانے کرواتا ہو، عورتوں کو پاس بٹھاتا ہو، اس طرح کا کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہرگز ولی نہیں ہو سکتا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ولایت حاصل کرنے کا طریقہ بتایا، ارشاد فرمایا، میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ فرائض کی پابندی کرتا ہے، یہ حدیث ہے اور بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا جو فرائض کی پابندی کرتا ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ فرائض کی پابندی کرے، اور فرائض کی پابندی کرنے کے بعد پھر نوافل کی کثرت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پاتا رہتا ہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مقام ولایت عطا فرماتا ہے اور اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، پھر اسے شانے اور مقام عطا فرما دیے جاتے ہیں کہ پھر یہاں تک مرتبہ ملتا ہے، والا ان سالنی لأوتینہ، اگر وہ بندہ مجھ سے کوئی چیز کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور وہ چیز عطا کر دیتا ہوں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرے، اللہ کے حضور جھک کے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں روزانہ یہ جملہ نہیں دہرا پاؤں گا، دوران بیان یا لیکچر اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، وہ سب کے سامنے پوچھیں گے تو اس کے فائدہ سب کو ہو جائے گا، وہ اور ضروری نہیں کہ وہ سارے سوالوں کے جواب میں دے پاؤں، اگر آتا ہوا تو عرض کروں گا، نہیں تو انشاءاللہ کسی کتاب سے دیکھ کے، کسی مفتی صاحب سے رابطہ کر کے تو جواب عرض کروں گا۔ کوشش کیا کریں کہ اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو وہ فی البدیہہ پوچھنے کی کوشش کیا کریں، نہیں پوچھ سکتے اب لکھ کے بھیج دیں، نہیں یہ بھی کر سکتے تو کم از کم وہ الگ سے مل کے وہ کوشش کیا کریں کہ اس طرح کی کوئی چیز وہ پوچھا کریں۔ کل جو بیان کیا تھا اس میں ایک اور چیز رہتی تھی، وہ صرف آخری بات عرض کر کے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نبی ہوتے ہیں، میں نے نبوت اور رسالت کا عرض کی تھی، جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ اپنے پاس کسی پیغام کو چھپا کے نہیں رکھتے، یہ اہل سنہ کا عقیدہ ہے اور اسلام کا یہی عقیدہ ہے۔ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ اپنے پاس کسی چیز کو چھپا کر، یہ نظریہ اور عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے نبی تقیہ کرتے ہیں اور اپنے پاس چیزیں چھپا کے رکھتے ہیں، بھئی کچھ احکام ڈر کی وجہ سے بیان نہیں کرتے، یہ عقیدہ رکھنا درست اور جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، میں نے کل نبی کی تعریف عرض کی تھی، هو الانسان بعثہ اللہ تبارک و تعالیٰ لتبلیغ احکامہ، نبی اس انسان کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی طرف بھیجا ہو اپنے احکام کو پہنچانے کے لیے، تو جو آیا ہی احکام کو پہنچانے کے لیے ہے، ایسا ممکن ہی نہیں کہ وہ کسی حکم کو پیچھے چھپا کر لے جائے۔ یہ تو انبیاء کے لیے یہ نظریہ رکھنا بالکل غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درست عقائد و نظریات رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام